أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء ذی احتشام بالخصوص صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ استانہ علیہ بنت شریف عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جملہ ساتھیوں کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے عزیز محمد ضیاء صاحب اور چودھری محمد عمیر صاحب مسلسل میرے رابطے میں رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے سامع عزیز شام مجھے جو وقت حکم ہوا تھا کہ 10 بجے رائٹ 10 بجے خطاب شروع کرنا ہے تو میں الحمدللہ وقت پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور میں تھکاوٹ بھی ہے کیونکہ میں راولپنڈی سے اکیلے سفر کر کے خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں ڈرائیور آج ایمرجنسی میں اس کے بھائی کا ذہنی توازن بیچارے کا درست نہیں ہے تو اس نے اپنی والدہ کو زخمی کیا اللہ اس کو صحت دے تو اس وجہ سے پھر ایمرجنسی میں مجھے اکیلے نکلنا پڑا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ دور نزدیک سے اب آپ تشریف لائے اس ٹھنڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے یہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار ہے کہ اس ٹھنڈ کے اندر بھی آپ احباب اتنی دیر سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں اور اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی ذوق شوق نصیب فرمائے یقیناً یہ ذات وہ ذات ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی جن کے صبح و شام تذکرے ہوتے ہیں دن اور رات تذکرے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہماری محفل میں آمد و رفت بھی ہوتی ہے اور کئی راتیں بیت جاتی ہیں مگر پھر بھی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے سے دل اکتاتا نہیں ہے اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے تذکرے ایسے ہیں کہ حضور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کوئی بھی شان کمال علمی ہو کمال عملی ہو آپ کے اختیارات ہوں آپ کی محامد و محاسن و خصائص و فضائل ہوں جملہ آپ کے اوصاف و کمالات وہ شمار سے باہر ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
اس آیت پاک کی بالکل ابتدائی الفاظ پہ بھی آپ غور فرمائیں تو دیگر کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شانیں ہیں وہ اپنی جگہ، صرف لفظ نبی یہ وہ منصب ہے، لفظ نبی پہ بولا جائے تو اس سے ہی اتنی شانیں بیان ہو سکتی ہیں کہ رات ختم ہو سکتی ہے، بات ختم نہیں ہو سکتی۔ لفظ نبی کو اگر موضوع گفتگو بنایا جائے، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ لفظ نبی کا لفظ نبی یا نبعٌ سے بنا ہے، یا نبوتن یا نباوتن سے بنا ہے۔ اگر نبی نبوتن یا نباوتن سے بنے تو اس کا مطلب یہ ہے ارفع و اعلی، اشرف و اکمل۔ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں انہو اشرف علی سائر الخلق، فرمایا نبی کو اس لیے بھی نبی کہتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے، اشرف و اکمل ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوق پہ ممتاز فرمایا، اور پھر امام المرسلین کی شان کیا ہوگی؟ اس جہت سے دیکھا جائے تو آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و بے حساب شانیں ہیں۔ تو سامن زید شام نبی کو اس لیے بھی نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو وہ عظمتیں بخشی ہیں، وہ شانیں بخشی ہیں جو غیر انبیاء کے دور دور تک کہیں اس کی رمق بھی نظر نہیں آتی۔ منصب نبوت ایک ایسا منصب ہے جو یقیناً دیگر مخلوق سے ان ہستیوں کو ممتاز کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور کی شان بتائیں۔ فرمایا میں تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں۔ فرمایا مقامی عام مومن را نہایت، مقام ولایت را بدایت۔ جہاں عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ولایت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت۔ جہاں مقام ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام غوثیت را نہایت، مقام شہادت را بدایت۔ جہاں مقام غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام شہادت را نہایت، مقام صحابیت را بدایت۔ جہاں مقام شہادت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت۔ جہاں مقام صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صدیقیت را نہایت، مقام فردیت را بدایت۔ جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام قربت فردون، مقام فردیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام فردیت را نہایت نیست مقام نبوت را بدایت۔ فرمایا جہاں مقام فردیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام نبوت را نہایت، مقام رسالت را بدایت۔ جہاں مقام نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام رسالت را نہایت، مقام اولو العزم رسولاں را بدایت۔ جہاں پہ رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم 5 رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام اولو العزم رسولاں را نہایت، مقام مصطفیٰ را بدایت۔ جہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مقام مصطفیٰ را نہایت نیست، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے ہی نہیں۔ مخلوق اس کی حد بندی نہیں کر سکتی۔ ہاں خالق جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی کون سی شان، اس کی حد کیا ہے۔ مخلوق کے سامنے مصطفیٰ کریم کی کسی شان کی حد ہے ہی نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان اللہ نے بنائی ایسی ہے جو دیگر انبیاء سے، رسول سے بھی وراء الورا ہے۔
اسی لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں۔ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دی، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دی، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ذرا یہ مل کے پڑھ لیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ پتہ نہیں تھکے بیٹھے ہیں یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کوئی طبیعت آپ کی بحال نہیں لگ رہی، میری طرح آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ذرا مل کے پڑھ لیں ذرا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ماشاءاللہ پیار سے، ہم نے اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی نبوتن یا نباوتن سے بنے تو مطلب کیا ہے؟ بلند و بالا، اشرف و اکمل۔ اور اگر نبی نبعون سے بنے، اس کا ماخذ اشتقاق نبعون ہو تو پھر اس کا مطلب ہے خبر والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ نبعون ہر خبر کو نہیں کہتے، النبأ ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل به علم او غلبۃ ظن۔ فرمایا نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں تین احتمال موجود ہوں، ایک تو وہ انتہائی فائدے والی خبر ہو، یا اس خبر سے علم میں اضافہ ہو، یا کم از کم غلبہ ظن نصیب ہو۔ فرمایا نبی جو خبر دیتا ہے وہ فائدے والی خبر ہوتی ہے۔ آج حیرت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں نبی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے کہا نبی نقصان دینے نہیں ہے، نبی تو آئے ہی نفع پہنچانے کے لیے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس سے بڑا نفع کیا ہوگا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ابن ماجہ جامع ترمذی سنن نسائی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بخشے، عمرہ کی سعادت بخشے، آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو نا باب الاسلام کی طرف سے، تو جو ممبر ہے مسجد نبوی کا اس سے متصل جو ڈاٹ ہے
اس کے اوپر بڑی جلی حروف سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلاموں میں تو اپنے کبیرہ گناہ کرنے والے غلاموں کی بھی شفاعت کروں گا۔ بتائیے اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے نبی پاک نفع بخش ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ اور یہ نفع صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، تمام امم سابقہ کے لیے حضور نفع بخش ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے جو تمام مکاتب فکر پڑھتے ہیں کہ جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال اپنے انتہا کو ہوگا، اس وقت میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سر سجدے میں رکھیں گے، تمام امتیں اکٹھی ہو کے کیا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ کیا سوال کریں گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یہ قیامت کی یہ سختی، یہ گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، کوئی گٹوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے کندھوں تک، کوئی بدبخت اپنے پورے کا پورا اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے آپ یہ عرضی پیش کریں کہ اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے، جس کو جنت بھیجنا ہے جنت بھیجے، جس کو دوزخ بھیجنا ہے دوزخ بھیجے۔ بھئی سوال یہ ہے، یہ بخاری کی حدیث شفاعت تو سارے پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں خود نہیں عرض کر سکتے تھے کہ مالک جنتیوں کو جنت بھیج دے، جہنمیوں کو جہنم بھیج دے؟ یہ انبیاء کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ بالآخر دربار رسالت میں تمام امتیں بشمول امت محمدیہ جب حاضر ہوں گی تو نبی پاک یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، آج کے دن کے لیے میں ہوں تمہارے لیے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں جو جناب والا ڈھول پٹتی ہیں صبح و شام کہ جناب بس صرف یا اللہ مدد ہی کافی ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، نبی تو نفع نہیں دے سکتے، دیانتداری سے بتاؤ قیامت کے دن یہ سارے نبیوں کے درباروں پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دربار رسالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کس عقیدے سے جائیں گے؟ کس عقیدے سے جائیں گے؟ کس نظریے سے جائیں گے؟ کیا اللہ تو شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں حاضر ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ بولے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے وسیلہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں، اور حیرت ہے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ یہ حیرت ہے کہ یہ بخاری کی حدیث بھی پڑھتے ہیں، حدیث شفاعت سارے مسلک والے پڑھتے ہیں، تمام مسالک پڑھتے ہیں۔ تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ شارک سے جب زیادہ قریب ہے، وہ دل میں مچلنے والے خیال سے بھی واقف ہے، تو پھر وہاں قیامت کے دن یہ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہو دیانتداری سے بتا، مصطفیٰ کریم کے پاس کیوں جاتی ہیں ساری امتیں مل کے؟ اور کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ساری امتوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوئے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے سر اٹھا، وصل تو مانگ عطا کیا جائے گا، وشفاعت شفا، وشفاعت شفا، یہ شفاعت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے محبوب نبی آپ بخشش مانگیں، آپ بخشش کا سوال کریں، آپ بخشش مانگیں گے تو میں بخشوں گا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ سب نوجوان جتنے بیٹھے ہو دیانتداری سے بتاؤ، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے؟ پتہ ہے؟ یہ سب مانتے ہو؟ تو پھر یہ حشر کا میدان سجانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ جس کو جنت بھیجنا ہے بھیج دے، جس کو دوزخ پھینکنا پھینک دے، یہ اتنا میدان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے نبیوں کے دربار پہ پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دربار رسالت میں، دربار مصطفیٰ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضور کا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کیونکہ آج اتنا گندہ دور آ چکا ہے پرفتن، اتنے وہی بات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرب قیامت بارشوں کی طرح فتنے امنڈ کے آئیں گے۔ اب اتنے فتنے ہیں، کس کس کا جواب دیا جائے؟
اب آپ خاص طور پہ میرا نوجوان موٹیویشنل سپیکر زیادہ آپ سنتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، حدیث شفاعت یہ جو بخاری میں ہے سب پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اس دن نہیں سنے گا؟ آج سنتا ہے تو اس دن نہیں سنے گا، آج پکار سنتا ہے تو اس دن نہیں سنے گا، آج حاجتیں پوری کرتا ہے تو اس دن نہیں کرے گا، تو بھائی اس دن آپ کی حاجت ہے، مالک جس کو جنت بھیجنا ہے بھیج دے، جس کو دوزخ بھیجنا ہے بھیج دے، یہ میدان سجانے کی ضرورت کیا ہے اور ساری امتوں کو دربار رسالت میں حاضر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات پلے پڑی کہ نہیں؟ بتائیے دیانتداری کے ساتھ، بھائی اللہ کو تو پتا ہے نا کہ اس کو جنت بھیجنا ہے، اس کو دوزخ بھیجنا ہے، رب جانتا ہے نا، تو پھر یہ کیا مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں رکھا ہے؟ بالکل صاف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالکل واضح، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی جنتی بھی ہے تو جنت کا دروازہ اسی وقت کھلے گا جب مصطفیٰ عرض کریں گے۔ کوئی کتنا ہی جناب والا مبلغ کیوں نہ ہو، کتنا ہی علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیر طریقت رہبر شریعت کیوں نہ ہو، کتنی تبلیغیں کتنے چلے کیوں نہ لگا رکھے ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہاں نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اغواس اختاب اوتاد ابدال ہر طرح کی مخلوق وہاں موجود ہوگی، اللہ کے پیارے بھی ہوں گے۔ مجھے بتائیے اللہ پیاروں کو جنت بھیج دیتا؟ دیکھو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اے محبوب اگر تو چاہے تو ہم آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیتے ہیں، باقی آدھی کا معاملہ جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو یار سودا تو بڑا کمال کا تھا، لیکن رب نے فرمایا محبوب ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے یا آپ شفاعت لے لیں، یا آپ شفاعت کو چن لیں، یا اس کو چن لیں کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں، باقی کا حساب کتاب والا معاملہ وہ ہوتا رہے گا، یا پھر آپ شفاعت لے لیں، جس کے لیے آپ سفارش کریں گے، سمجھ نہیں آئی ہے، جس کے لیے آپ سفارش کریں گے اس کے لیے جنت۔ تو نبی پاک نے کیا چنا؟ سبحان اللہ، کس کو چنا؟ شفاعت کو چنا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، فرض نمازیں ہیں ضرور پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے ضرور رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے ضرور دینی ہے، حج صاحب استطاعت ہے تو ضرور کرنا ہے، دیگر جو شریعت کے حکم ہیں ان پر ضرور عمل کرنا ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، جنت کا دروازہ کھلے گا تب بھی جب آمنہ کا لال چاہے گا۔ بات پلے پڑی گی؟ بھائی سوچنے کی بات ہے۔ میں پھر آپ نوجوانوں کو کہتا ہوں کیونکہ ذہن بڑے پراگندہ ہو چکے ہیں، دل بڑے پتھر ہو چکے ہیں، نسبتوں کا حیا ختم ہو چکا ہے، نبی پاک کی وہ محبت کی وہ رمق نہیں رہی، نبی پاک کی عظمت و شان کی وہ جناب والا لوگوں کے اندر وہ جو ایک کہتے ہیں نا اسپرٹ، وہ نہیں رہی، بہت کمزور کر دیا گیا لوگوں کو، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑا جا رہا ہے امتیوں کو۔ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے آپ کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال خیر کثیر ہیں، آپ نے بیت اللہ کے طواف بھی کیے ہوں گے، یار میری اور آپ کی کیا بڑی بڑی ہستیاں وہاں کھڑی ہیں، جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے؟ تو بھیج دے، یہ مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں رکھا ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، قیامت کے دن حضور کی شان بتانے کے لیے یہ دن، یہ میدان سجایا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا،
یہ پیسے آج کل اوپر پھینکنے کے حوالہ سے میں تھوڑا سختی کرتا ہوں، تو یہ اس سے تھوڑا اساڑی قوم بھی بڑی سیانی ہے. 1000 روپے مارکیٹ لے جانے کہ 1000 نوٹ لے آنے 10 ایک بار سٹے تھوڑا اور پمپ کیتا خطیب نات خان میں 20 ایک بار سٹے 30 ایک بار سٹے وہ تھوڑا اور گرم ہوندہ سمجھ کوئی نہیں. یہ 1000 اکٹھا نہیں رکھ سکتے تو سمجھ کوئی نہیں ہے. توجہ کرو، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے. آپ جم کی تقریر سنیں تو یہ اوپر پھینکنے والا ہے، اس سے ذرا تھوڑا اعراض کیا جائے. اس سے وہ سچی بات ہے نا، وہ خوشی تو ہوتی ہے بھی مال آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کس کو مال اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ تقریر کا جو ایک ردم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. سبحان اللہ. یقین جانیے یہ ایک ہی چیز کافی، اگر اس کو آپ فوکس کر لیں بھی قیامت کے دن میرے رب کو. یہ نوجوان ذرا نوٹ کریں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہلکی بات کرے نا، اسے کو یار ایک بات بتا، رب کو پتہ نہیں ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ پتہ ہے نا؟ بولیے معلوم ہے. تو یہ پھر میدان کیوں سجایا؟ قیامت حشر کا میدان کیوں سجایا؟ میزان لگایا؟ نبی پاک کو بیچ میں کیوں رکھا؟ بات سمجھ ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صرف اس امت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، دیگر امتوں کے لیے بھی حضور نفع، بلکہ دیگر نبیوں کے لیے بھی نفع بخش ہے. یہ شفاعت اہل کبائر من امتی کے تحت حکیم جناب والا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوضع السیئات واما الشفاعت لرفع الدرجات فلکل من الانبیاء والاولیاء. فرمایا مصطفیٰ کی شفاعت تو نبیوں کے لیے بھی ہے. فرمایا نبیوں کے لیے شفاعت مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا ہم گناہگاروں کی تو بخشش ہوگی نا، نبیوں ولیوں کے مزید درجے بلند ہوں گے. سبحان اللہ. یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ مصطفیٰ کریم تو شیطان کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوئے. جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تو اکڑ گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. ایک فرشتے کی مالک نے ڈیوٹی لگائی کہ روزانہ اس کو زوردار تھپڑ لگانا ہے. تو فرشتہ اس کو زوردار تھپڑ جڑتا تھا روزانہ. تو وہ سارے جناب 24 گھنٹے کراتا رہتا، 24 گھنٹے کے بعد پھر تھپڑ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو سیدھا دربار رسالت میں آیا. کہتا ہے کہ میں عالمین میں نہیں ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا ہاں تو عالمین میں ہے، اگلی بات کر. کیوں آیا؟ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے تھپڑ نہیں لگے گا. میں حال کے انداز میں ایک جملہ بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے، ایسی پرجوش اور ایمانی سبحان اللہ کہنی ہے. دیانت داری سے بتائیے، شیطان دربار رسالت میں امیدوار بن کے چلا جائے، مصطفیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتے، اور مسلمان اگر امیدوار بن کے چلا جائے یار مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں پہ تو یہ 100 لالچ میں بہت لوگ نکلے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں ابھی اسلام نہیں لائے، آپ نے بھی تعاقب کیا. جب کریم رؤوف الرحیم نبی کے قریب پہنچے نا، یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا
تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں، سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے، لیکن کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ جب گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو پھر زمین نے چھوڑے کیسے؟ زمین نے پکڑے کس کے حکم پہ؟ مالک کے حکم سے۔ تو زمین نے چھوڑا کس کے حکم پہ؟ سمجھ نہیں آئی آپ بھائی؟ اس وقت یا اللہ مدد تو اس نے یقیناً نہیں کہا ہوگا حضرت سراقہ نے، کیونکہ اسلام ہی نہیں لائے تھے، حالت شرک میں تھے۔ تو لفظ کوئی بھی ہو مطلب تو یہی بنتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو نبی پاک کی خدمت میں عرض کیا تو کریم رؤوف الرحیم نبی نے نظر کرم فرمائی تو وہ گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر آ گئے۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر کافر مشرک ہو کے بھی کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں امیدوار بن کے چلا جائے وہ خالی نہیں پلٹتا، تو مسلمان اگر چلا جائے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نفع پہنچانے کے لیے۔ ان نبأ ذو فائدۃ عظیمۃ، فرمایا نبی اگر نبأ سے بنے تو اس کا مطلب یہ ہے، نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو انتہائی فائدے والی ہوتی ہے، انتہائی فائدے والی ہوتی ہے۔ اب نبأ میں خبر دینے والے میں پھر تین احتمال ہیں۔ نبأ خبر والا، اب اس میں تین احتمال، کیا خبر دینے والا، یا خبر لینے والا، یا خبر رکھنے والا؟ تو سامع عزیز شام، سچی بات یہ ہے مقام نبوت اتنا بلند ہے، مقام رسالت اتنا بلند ہے کہ ہماری عقلیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں نا امام غزالی جیسی ہستی المنقذ من الضلال میں حواس خمسہ پہ گفتگو کرتی ہے، یہ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، یہ حواس خمسہ پہ گفتگو انہوں نے بڑی تفصیل سے کی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کون سا جوہر پیدا فرماتا ہے۔ ان پہ گفتگو کرتے کرتے آخر میں شان نبوت پہ جو جملے لکھے، فرمایا فن نبوت ایضا عبارت عن طور یحصل فیہ عین لہا نور یظہر فی نورہا الغیب والامور لا یدرک العقل۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے پھر اللہ نبی کو ایسے نہیں چھوڑتا، اللہ نبی کو اپنی پاک بارگاہ سے ایسی آنکھ ارزانی فرماتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر غیب نہیں رہتے، نبی وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تیرے میرے عقل کی رسائی نہیں ہے۔ یہ منصب نبوت۔ تو نبی سبحان اللہ مطلب کیا ہے؟ نبأ سے بنا مطلب خبر والا۔ اب خبر والے میں تین احتمال ہیں، خبر دینے والا، یا خبر لینے والا، یا خبر رکھنے والا۔ اب ذرا یہ تینوں دیکھ لیں، تینوں شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ خبر دینے والے بھی ہر ایک کی خبر دینے والے، بلکہ یوں کہیے ہر جنتی کی خبر دینے والے، ہر جہنمی کی خبر دینے والے۔ ذرا پڑھو نا بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیب منبر ہوئے، فاخبرنا، نبی پاک نے ہمیں خبریں دینا شروع فرمائیں، عن بدء الخلق، کہاں سے خبریں دینا شروع؟ جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے ہمیں بتانا شروع کیا، خبریں دینا شروع فرمائیں۔ نوجوانوں ذرا توجہ کرو، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، پہلی جلد صفحہ 453 ہے، راوی حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی جب ذب منبر ہوئے ہمیں خبریں دینا شروع فرمائیں، کہاں سے؟ عن بدء الخلق، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا۔ کہاں تک بتایا؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، مصطفیٰ کریم بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ اور صرف یہ نہیں بتایا کہ میرا فلاں فلاں جنتی، میرا فلاں فلاں غلام جنتی ہے، فلاں فلاں بد نصیب جہنمی ہے، بلکہ منازلہم، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لیے جس درجے کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں غلام جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا۔
فلاں بدبخت جنت کے فلاں درکے میں ٹھہرایا جائے گا، پتہ نہیں علم غیب کے سینگ ہوتے ہوں گے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، واللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ہر جنتی کی بھی خبر رکھتے ہیں، ہر جہنمی کی بھی۔ وہ محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، سبحان اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں غیر شمعلا حضور، جن کا عقیدہ حضور جانتے ہیں وہ بولیں، باقی چپ رہیں۔ کہاں غیر شمعلا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، کیا اگر ہوا یہ عقیدہ حضور، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور، محبت سے پڑھ لیں کہ بانٹنے کا سلیقہ تو مصطفیٰ خبر دینے والے بھی ہیں، خبر اونچا بولی خبر۔ اب دیکھو حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن حاتم بھی لائے اس کو، در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی بھی لائے کہ حضور کے ایک صحابی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 ہے نا، اس کا شان نزول بیان کر رہا اور راجع قول حضور مسجد نبی میں بیٹھے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ کیا عرض کرتا ہے؟ اب آپ بھی جانتے کہ اونٹ مسجد میں تو نہیں آیا ہوگا، آیا نہیں، یا چلو وہ کہیں ادھر نہ آ گیا ہو، مسجد میں نہ آ گیا ہو، کیونکہ آپ آتے نہیں تو اونٹوں نہیں آنا ہے نا، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ یہی گل ہو کسری گاں آوڑی مسجد آئے مولوی صاحب گاموں نو سنبھال کے ساکھے استاد جی کدی میں نے ویکھے نہیں، یہ ہمان مال ہونا آ گیا کہ بس آج کل وہ سال لوگیاں مسجد توجہ کرو۔ اب اگر وہ مسجد میں ہی آتا چلو دیکھ کے جناب یہاں تو نہیں آیا، چلا جاتا، دیانت داری سے بتائیے صحابی رسول اللہ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟
یا نبی اللہ اونٹ گم ہو گیا. کوئی اپنی سینس بھی استعمال کریں. صحابی حضور سے کیوں پوچھتا ہے یا نبی اللہ اونٹ گم ہو گیا؟ نبی پاک نے بھی یہ نہیں بتایا اونٹ اگر گم ہو گیا تو بھئی ڈھونڈو کہیں ہوگا، ادھر مسجد میں کیوں آگے ڈھونڈنے؟ دیانتداری سے بتائیے صحابی یہ عقیدہ لے کے آیا کہ کہیں بھی ہو خبر مصطفیٰ ضرور دیں گے. حضور جانتے ہیں، حضور کو پتہ ہے اللہ کی عطا سے. یہ عقیدہ تھا کہ نہیں؟ بولیے. اب جب حضور نے فرمایا کہ فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل لٹکی ہوئی جنگل میں فلاں مقام پہ جا کے اس کو لیا، بیچ میں دو منافق بیٹھے تھے جو صرف رپورٹ لینے کے لیے آتے تھے، اوپر سے کلمہ بھی پڑھا تھا. صحابی کے شرف صحابیت کا لبادہ بھی اوڑا ہوا ہے، منافق ہے، صرف رپورٹیں لینے کے لیے آتے. کہتے جو حدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا و کذا وما یدریہ ما الغیب. ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، ہمارا پتہ نہیں، خبر جنگل کی دیتا ہے. وما یدریہ ما الغیب، نبی غیب کیا جانے. بس اتنی دیر تھی، انہوں نے دل میں یہ بات کی، فوراً قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان. میرے شاید پہ غور کیجیے، گھر جا کے دیکھ لینا. اب انہوں نے تمسخر کس کو اڑایا؟ رسول اللہ کا. مذاق کس کو اڑایا؟ نبی پاک کی غیبی بات کا انکار کیا. تو اللہ نے فرمایا قل محبوب فرما دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا تم اللہ سے تمسخر کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ مجھے بتائیے انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا؟ انہوں نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا؟ نہیں. انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا. تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا تم اللہ سے تمسخر کرتے ہو، تم قرآن کی آیتوں سے تمسخر کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان تان دراز کرنا، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف گیری کرنا، گویا رب پہ جناب والا حرف گیری کرنا. نبی پاک کی توہین رب کی توہین ہے، نبی پاک کی توہین قرآن کی توہین ہے. اللہ نے فرمایا تم قرآن سے مذاق کرتے ہو، اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو. تم اسلام کا اظہار کرنے کے بعد پھر کافر ہو گئے. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. اب میرا سوال صرف آپ سے ہے کہ انہوں نے وہ کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا؟ صرف حضور کی ایک غیبی بات کا انکار کیا. وما یدریہ ما الغیب، نبی غیب کیا جانے. تو دیانتداری سے بتائیے جو صبح و شام حضور کے جناب والا علم غیب کے حوالہ سے تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، اس کا پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں، وہ موحد ہے، وہ مسلمان ہے. ذرا غور فرمائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے خبریں دے رہے ہیں. ذرا پڑھو نا بخاری شریف. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. جنگ یمام جناب والا موتہ لگی ہوئی ہے شام کے ملک میں. حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبی کے سین میں. غلام بھی حضور کے پاس بیٹھے ہیں. اور جنگ موتہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ شام میں موتہ ایک چھوٹا سا جگہ کا نام ہے، وہاں یہ جنگ لگی ہوئی ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں، وہ جنگ کی خبریں دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا اب جھنڈا حضرت زید نے سنبھال لیا. جب زید شہید ہو گئے ساتھ ہی خبر دی وہ شہید ہو گئے. پھر خبر دی، فرمایا اب جھنڈا حضرت جعفر طیار نے سنبھال لیا. جب جعفر طیار شہید ہو گئے فرمایا اب جعفر طیار شہید ہو گئے، اب جھنڈا ابن روا نے سنبھال لیا. جب ابن روا بھی شہید ہو گئے خبر دے دی، ابن روا بھی شہید ہوئے، ساتھ ہی خبر دے دی اب اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا. اب بیٹھے حضور کہاں پہ؟ اب بیٹھے کہاں میرے کریم رؤوف الرحیم؟ مسجد نبی. جنگ موتہ کہاں لگی ہوئی؟ شام میں. اور وہاں بیٹھ کے حضور خبریں دے رہے ہیں.
یہ بخاری کے اندر حدیث ہے. فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھال لیا. جب اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پہ فتح دی، ساتھ ہی حضور نے خوشخبری بھی ادا فرما دی. اب لطف کی بات ہے، یعلا بن امیہ جو ہے نا، یہ جنگ موطا میں موجود ہے. جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، انہوں نے سواری دوڑائی، قافلہ سارا پیچھے چھوڑ دیا کہ میں جا کے جلدی جلدی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں، یا نبی اللہ، اللہ نے ہمیں فتح دے دی. اس طرح مارکہ آرائی ہوئی. جب وہ کچھ دنوں کے بعد برابر سفر کرتے 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 مدینہ شریف پہنچے نا، تو نبی پاک حلقہ اصحاب میں تشریف فرما ہے. عرض گزار ہوتے ہیں، یا نبی اللہ، میں جلدی آ گیا ہوں، قافلہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میں نے مناسب جانا کہ آپ کو خوشخبری جا کے سناؤں کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو جنگ کی مجھے خبر دے گا یا میں تجھے جنگ کی خبر دوں؟ آج جب مصطفیٰ کریم نے نقشہ کھینچا نہ جنگ موطا کا، تو حضرت یعلا بن امیہ بھی حیران پریشان ہے کہ ایسے ایسے گوشوں سے حضور پردہ اٹھا رہے ہیں کہ جو ان کی نظر میں بھی نہیں تھے. بیٹھے مدینے میں ہیں اور شام کے ملک پہ بھی ایسے نظر ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، اور امام طبرانی اپنی سند سے یہ حدیث لاتے ہیں، اور مواہب اللدنیہ کے اندر شارح بخاری امام قسطلانی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، فرمایا میرے غلامو، اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے کر دی ہے. فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، اور میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کی صبح تک جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے، میں کأنما انظر الى کفی حاضی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ. قیامت تک کی خبریں، اور دی بھی ہیں حضور نے. قیامت کی نشانیوں کی خبریں نہیں دی. حشر بپا ہوگا، کیسے ہوگا، سارا بتایا نہیں ہے. حضور نہیں بتایا کہ کیسے کیسے نبیوں کے پاس سارے جائیں گے، پھر آخر میری بارگاہ میں. یہ کیا غیب کی خبریں ہیں نا ساری، حضور نے دی. محبت سے کو سبحان. اگر مطلب ہو خبر دینے والا تو مصطفیٰ خبر دینے والے بھی ہیں، اور مانا ہو خبر لینے والے تو مصطفیٰ خبر لینے والے بھی ہیں. جامع الترمذی شریف پڑھیے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا روح سخن عورتوں کی طرف ہے. حضور عورتوں کو خطاب فرما رہے ہیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ تم عورتیں اس معاملے میں صبر کیا کرو. اگر تمہارا کوئی بچہ فوت ہو جائے بچپن میں، تو کتنی اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، وہ 3 اپنی معصومیت کی وجہ سے رب سے جھگڑ کے اپنے والدین کو جنت ساتھ لے کے جائیں گے. جس کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، وہ اپنی اور اللہ کو اس جھگڑے پہ بھی پیار آئے گا. اب دیکھو نا، بچہ آپ کبھی داڑھی کھینچے، بال کھینچے تو آپ کو کتنا پیار آتا ہے جی. میرے رب کو پیار آئے گا اس بچے کی معصومیت پہ، وہ رب سے جھگڑا کرے گا، مالک میں جنت نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین نہ جائیں. فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں، وہ اپنے والدین کی اللہ سے سفارش کروا کے جنت لے کے جائیں گے. جس کا 1 بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، وہ اپنے والدین کے لیے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اور وہ اپنے والدین کو ساتھ جنت لے کے جائے گا. ایک بی بی کھڑی ہو گئی، ایک حدیث میں حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی. عرض کہ یا نبی اللہ، جس کا کوئی خبر لینے والا نہ ہو. فرمایا جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں، اس کی ہم خبر لینے والے. سبحان بسم اللہ اسم سرور عالم نال شفاعتی سرور عالم چھٹ سی عالمی سارا
درود نبی دے جس دا ایڈی پسارا ہوں میں قربان تنا دی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا اور خبر لینے والے بھی ہیں. جس طرح خبر دینے والے ہیں خبر لینے والے ہیں اسی طرح خبر رکھنے والے بھی ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں اور صرف ہماری خبر نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اب دیکھو دل میں خیال مچلے تو اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. اس کی بھی پڑھو بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 59 اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102 راوی ابو ہریرہ. کبھی اس پہ غور کرو. یہ بخاری شریف میں 2 جگہ روایت موجود ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر بھی کتاب الاذان کے اندر بھی. اللہ سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مصلی امامت پہ حضور نماز پڑھا رہے. ایک صحابی اسلام لائے, ابھی تعلیمات اسلام سے کامل واقفیت نہیں تھی لیکن محبت تھی, نماز کے ساتھ صف بصف کھڑے ہو گئے. نماز کے اندر کوئی سے غلطی ہوئی. اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جو ہی سلام پھیرا رخ غلاموں کی طرف فرمایا اور ایک جملہ بولا, اترون قبلتی ہاؤنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں. میں کو ہوا میں بات نہیں کہا. یہ بخاری شریف پہلی جلد پڑھو کتاب الصلاۃ صفحہ 59 اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد ہے کتاب الاذان ہے باب الخشوع فی الصلاۃ ہے صفحہ 102 ہے راوی ابو ہریرہ ہے. اگر بابا گوگل, کیونکہ آج کل آپ نے بابا گوگل کو امام بنائے ہوئے پیچھے بابا گوگل کی اللہ اکبر, تو اس کا صفحہ آگے پیچھے ہو جائے کیونکہ میرے پاس تو وہ عربی متن والے میں صفحہ آپ کو بتا رہا ہوں, آگے بھی ہو جائے نا تو کتاب الصلاۃ کھول لیجئے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کتاب الاذان کھول لیجئے اس کے بھی اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں. تم یہ دیکھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں. اگلا جملہ پڑھوں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے. نہیں, ابھی میں اگلا جملہ پڑھنے لگوں آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ دل سے سن رہے ہیں. یقین جانیے بڑا دل والا جملہ ہے. کوئی دل والا بیٹھا ہے وہ یہ سن کے سبحان اللہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں دھیمے انداز میں جملہ بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے. حضور نے فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا, تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں. فواللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی. اور میں میرے غلاموں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں, رخ میرا قبلہ کی طرف ہوتا ہے, مگر مجھے فواللہ مجھے اللہ کی قسم تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہے. انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی, جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یار مجھے بتائیے بھئی نماز مصطفیٰ کریم کی ہو تو خشوع و خضوع کی انتہا کیا ہوگی؟ بولیے. جب مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بتائیے کوئی توجہ میں کوئی کمی, اللہ کی حضوری میں کوئی کمی. لیکن یہ ہے منصب نبوت کہ جس لمحے حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اسی لمحے اپنے غلاموں کے دل پر بھی نظر ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ دل کتنے ہیں؟ ایک. اچھا ایک طرف توجہ, کامل توجہ ایک وقت میں ایک کی طرف رہ سکتی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن منصب نبوت اس سے جدا ہے. حضور جس لمحے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اسی لمحے اپنے ہر غلام کے دل پر بھی نظر فرمائے. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے
کتاب التفسیر والشمس تجری لمستقر لها، اس آیت کے تحت امام بخاری کا حدیث لائے۔ وہ حدیث کیا ہے بخاری کی؟ فرمایا روزانہ سورج غروب ہوتا ہے اور اگلے دن طلوع کے لیے اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ مالک کل مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے۔ توجہ ہے نا؟ بڑی خاص بات سنا رہا ہوں، یقین جانیے مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا آپ کو، شان رسالت سمجھ آئے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کتاب التفسیر والشمس تجری لمستقر لها، اس کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے کہ سورج روزانہ بولیے غروب ہوتا ہے اور عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور آئندہ دن کے لیے اجازت کس چیز کی؟ آپ بولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ مالک مشرق سے طلوع ہونا ہے یا اجازت لیتا ہے؟ اب حدیث پاک میں تو یہ ہے، نبی پاک کا فرمان تو یہ بخاری کے لیے، مشاہدہ کیا ہے؟ کیا روزانہ پوری دنیا سے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے؟ بولیے، نہیں سمجھ آئی؟ کہیں نہ کہیں تو ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت کوئی ایسا ملک جہاں صبح ہو چکی ہو، کون سا ہوگا اندازہ؟ آسٹریلیا، میرا خیال آسٹریلیا 7 گھنٹے کا فرق ہے، شاید 7.5 گھنٹے، جی 6 گھنٹے۔ کوئی ایسا ملک جہاں اس وقت سورج طلوع ہو، یقیناً ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مشاہدہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے سورج ایک ہی وقت میں غروب نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، ایسا ہے۔ یہاں اگر رات ہے تو وہاں دن ہے، وہاں دن ہے تو یہاں رات ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کہیں زور کا وقت ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے، کہیں آدھی رات ہے، کہیں دن جناب والا چڑھا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا سے ایک لمحے کے لیے بھی سورج غائب نہیں ہوتا۔ مشاہدہ یہ ہے۔ اب مشاہدہ وہ ہے کہ آپ اس کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، فرمان مصطفیٰ ہے، میں تو سورج سامنے دیکھ کے بھی انکار کر دوں گا جب حضور کا فرمان آ جائے، لیکن عقل عیار ہے نا، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اب اس کو کیسے مطمئن کیا جائے؟ بھئی رسول اللہ کا فرمان ہے روزانہ سورج بولیے غروب ہوتا ہے، عرش کے نیچے اللہ، 7 آسمان کے پار عرش ہے، عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے پار، 7 آسمانوں سے پار عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اگلے دن کے لیے اجازت مانگتا ہے کہ مالک مشرق سے طلوع ہونا ہے، بھئی خاموش ہو جائیں، باتیں نہ کریں، مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے۔ اب مشاہدہ یہ حدیث کیا ہے؟ روزانہ غروب ہوتا ہے، 7 آسمان پر عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کل طلوع کے لیے اجازت مانگتا ہے مالک مشرق سے یا مغرب سے۔ اب حدیث وہ ہے، مشاہدہ یہ، تطبیق دو۔ شارح بخاری امام قسطلانی نے کمال کی، فرمایا سورج کی 2 حیثیتیں ہیں، سورج کی ایک ہے سورج کی ظاہری یہ ٹکیا، یہ جو سامنے کھڑی ہے آپ کے نظر آ رہی ہے، ایک ہے سورج کی روح۔ فرمایا یہ جو ٹکیا ہے نا، ٹکیا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں سن تو ٹھیک ہے، وہ خیر یہ جو سامنے نظر آتا ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سورج تو سورج ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹکیا کھڑی ہے نا، سمجھ آئیے، گول سی نظر آتی ہے، جی سرکل، ہاں، تو یہ جو سرکل آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو سورج کی ٹکی ہے، فرمایا یہ ہمیشہ افق پہ نظر آتی ہے، یہ آسمان دنیا پہ نظر آتی ہے۔ جو اس کی روح ہے نا، وہ روزانہ عرش کے نیچے 7 آسمان پار جا کے اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اجازت مانگتی ہے کل مشرق سے یا مغرب سے۔ اب امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے کہ
کہ وہ ساتوں آسمان پار جا کے جب عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک اسی لمحے جب وہ اللہ کو سورج کی روح سجدہ کر رہی ہوتی ہے، اسی لمحے وہ اپنی ٹکیا کو کنٹرول بھی کر رہی ہوتی ہے، ٹکیا کو، اور فیض کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ فرمایا سورج کی روح ساتوں آسمان پار عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور سورج کی ٹکیا، یہ سرکل سامنے آپ کو نظر آج بھی آ رہا ہے جی، یہ ہمیشہ طلوع ہی طلوع ہے۔ تو فرمایا سورج کی روح اتنی پاور والی ہے، جس لمحے وہ اللہ کو ساتوں آسمان پار جا کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے، اسی لمحے وہ سورج اپنی ٹکیا کو کنٹرول کر کے ادھر فیض بھی پہنچا رہی ہے، اور ٹکیا ہے کہاں؟ آسمان دنیا پہ، اور فیض کہاں پہنچ رہا ہے؟ دنیا کے اندر، یہاں روشنی پہنچ رہی ہے، روح ہے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ٹکیا ہے آسمان دنیا پہ، اس کو کنٹرول بھی کر رہی ہے، ادھر دنیا میں فیض بھی پہنچا رہی ہے۔ اور میں مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی ہے یار؟ اگر سورج کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو تو مصطفیٰ کی ذات، سبحان، گل پلے پہ یہ کوئی ہائے ہائے، سورج کی روح بھی سورج کی ٹکیا سے جدا ہو چکی، اور ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو، اشارے بخاری امام کسترانی فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرو کہ سورج کی روح ساتوں آسمان پار جا کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ٹکیا ادھر ہی کھڑی ہے آسمان دنیا پہ، ادھر سے کنٹرول بھی کر رہی ہے، اور ادھر سے اس کو فیض بھی دے رہی ہے، اور وہ فیض دنیا میں تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے۔ ایلی ان روح علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، آئے ہائے، فرمایا ہر مسلمان کے گھر روح مصطفیٰ موجود ہے۔ سمجھئے اللہ، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو، امام غزالی فرماتے ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مسلمان اذا دخلت فی المسجد فإنه علیہ السلام یحضر المسجد، فرمایا جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، کیونکہ ہر مسجد میں روح مصطفیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو سامع عزیز شاہ، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مصطفیٰ خبر جس طرح دیتے ہیں اسی طرح خبر لینے والے بھی ہیں، اسی طرح خبر رکھنے والے بھی ہیں، اور مصطفیٰ کریم ہمارے دل کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ دل میں کیا مچل رہا ہے۔ غلام پیچھے کھڑے ہیں پچھلی صف میں، مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہیں، اور کمال یہ ہے نگاہ مصطفیٰ جس لمحے اللہ کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے، اسی لمحے اپنے غلاموں کے دلوں پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود بھی ہیں، خشوع و خضوع میں بھی فرق نہیں آ رہا، اور غلاموں کے دلوں پہ بھی نظر ہے، ادھر بھی فرق ہے۔ سبحان، محبت سے کہو سبحان۔ مشکاہ شریف باب مناقب ابی بکر عمر پڑھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوں، یا نبی اللہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، آپ کی کسی غلام کتنی نیکیاں ہیں؟ یار ایک ہی سوال نے سارے مسئلے حل کر دیتے۔ نبی پاک فرما دیتے یہ تو غیب کی خبریں ہیں، میں تو پیغمبر ہوں، صرف پیغام رساں ہوں، پیغام پہنچانے کے لیے آیا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ یا یہ فرما دیتے مجھے کیا پتا آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور قیامت تک میرے آنے والے امتی کتنے ہیں، اور کون سے کانٹ چھانٹ کے ایک امتی ایسا ہے جس کے اعمال آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، ذرا جبرائیل آنے دے، اللہ سے پوچھوا لیتے ہیں۔ جبرائیل کا بھی انتظار نہیں کیا، نہیں، حضور نے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں نا، اتنی میری عمر کی نیکی ہیں۔ اب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھوڑی مغموم ہوئی تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسردہ چہرہ دیکھا، پوچھا عائشہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کہ یا نبی اللہ میں نے سمجھا میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، جو صبح و شام دن اور رات سفر و حضر میں جنگ و جدل میں بچپن سے آپ کے ساتھ ہیں، تو میں نے سمجھا شاید آپ کی بات۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں۔ سبحان اللہ۔
یہ میرے کریم نبی فرما رہے ہیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ حضرت عمر کی جلوت و خلوت کی ہر نیکی مصطفیٰ کریم کے سامنے. یار دل میں نیکی کا خیال کرنا بھی نیکی ہے. اب بتائیے میرے کریم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی نیکیاں مصطفیٰ کریم کے سامنے کی ہیں؟ نہیں، انہوں نے جناب والا پردے میں بھی کی ہیں، دل میں بھی نیکیاں سوچی ہیں. مصطفیٰ کریم اس سے بھی واقف ہے. فرمایا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں، اور صدیق اکبر کی غار ثور والی 3 راتوں میں سے صرف ایک رات. پوری رفاقت کو نہیں ڈسکس کیا، صرف ایک رات صدیق اکبر کی غار ثور والی 3 راتوں میں سے وہ ایک پلڑے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نیکی کا وزن بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ، خبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اس کی بھی خبر دے رہے ہیں. یہ بھی پتہ ہے میرے غلام کتنے ہیں، اور میرے غلام. اور اچھا وہاں صحابہ کی بات نہیں، امت کی بات ہے. امت تو قیامت تک آئے گی. اس کا مطلب ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک اپنے غلاموں کی ہر عمل سے باخبر ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے مصطفیٰ کریم کو خوش کیا. مجموع الزوائد کے اندر صحیح الرجال حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. فرمایا میرے غلاموں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تعرض علی اعمالکم، میرے پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے. خیرن حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وما رأیت من شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو ہمارے ہر عمل سے حضور باخبر ہیں، اور ہمارے روزانہ اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں. امتی ہونے کا حق ادا کیجئے، کچھ تو ایسا کیجئے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے عمل جائیں. تو میں کہتا ہوں وہ غلام بھی خوش قسمت ہے جس کے اعمال دیکھ کے حضور روزانہ مسکرا پڑے. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرف توجہ کریں. یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا ہم نے بھیجا ہے. مالک کیوں بھیجا ہے؟ میلاد تو ہم کرتے ہیں، جھنڈیاں تو ہم لگاتے ہیں، لنگر تو ہم پکاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں. اس سے آگے بڑھیے، حضور تشریف کیوں لائے ہیں؟ تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کی بھی طرف توجہ فرمائیے کہ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:30، 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے. اگر نہ میں انا ارسلناک اس پہ ذرا تھوڑا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ مقاصد میلاد کے حوالہ سے بھی. ضیاء صاحب نے کوئی اشارہ کیا تھا، میں سمجھا نہیں تھا اس کو. ضیاء صاحب بیٹھے ہیں؟ چلے گئے. اچھا وہ موضوع بتا رہے تھے کہ اس پہ گفتگو کر رہی ہیں، میں نے تو توجہ نہیں دی. تو خیر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے بلند فرمایا ہے، سارے نبیوں سے بھی ممتاز فرمایا ہے. سبحان اللہ. بس آخر میں 2 شعر پڑھ دوں تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے. پڑھ دوں. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ، بلند آواز سے پڑھیں. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے.
نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل 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 اے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی 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 چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت مربی و مشفق اہل سنت محسن اہل سنت حضور قبلہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب کا دامت برکاتہم القدسیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں قدموں کی برکت سے، آپ کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش مغفرت فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ جملہ ساتھیوں کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ آپ دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور یہی خوبصورت عقیدہ اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عشق اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے